السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے جیسے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی گرامر کی کتاب شروع کریں گے، کیونکہ عربی زبان سیکھنے کے لیے گرامر بہت ضروری ہے، جسے عربی میں نحو کہتے ہیں۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نمک کے بغیر جیسے کھانا بے مزہ ہوتا ہے، بے سواد ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے گرامر کے بغیر بھی عربی زبان جو ہے ناممکن ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ تو جمعرات کا دن میں نے سوچا کہ ایک دن جو ہے گرامر کا رکھتے ہیں، پھر اس کو بڑھا دیں گے، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ہے آسان۔ اگر اس کو روز جو آپ پڑھیں اور روز کوئی 5-7 منٹ بھی دے دیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت آسان ہوگی۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں، کتاب ہے اجراء النحو۔ یہ انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی لنکس جو ہے فیس بک اس پہ یوٹیوب کے چینل پہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے میں اس بک کا لنک وغیرہ بھیج دوں گا، اور ٹیلی گرام پہ بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے کتاب کو اپلوڈ کر دوں گا میں، اور آپ کو جو ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کا سبق وغیرہ جو ہے وہ بھیج دوں گا میں، کتاب بھی اور اسکرین شاٹ بھی۔ تو سب سے پہلا لیسن ہمارا کتاب اجراء النحو کا ہے۔ یہ کتاب اس لیے میں نے کی کہ جامع اور شامل اور زبردست ہے، اور اس میں مثالیں بھی قرآن سے ہیں۔ کلمہ لغت میں لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں، لفظ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بھی لفظ یعنی گفتگو کرتا ہے، نکالتا ہے، تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ تو لفظ یعنی زبان سے نکلنے والا جو کلمہ ہے، اور اصطلاحاً ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہلاتی ہے۔ کسی بھی زبان میں بات چیت کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور الفاظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معنی دار یعنی جو کسی معنی مقصد پر دلالت کرے، جیسے کتاب، قلم، کاپی وغیرہ، اور دوسرا قسم غیر معنی جسے مہمل کہا جاتا ہے۔ غیر معنی دار الفاظ کی ہوتی جیسے کتاب، متاب، قلم، ولم، کاپی، شاپی۔ یہ شاپی کوئی چیز تو نہیں ہے، یہ بس بغیر اس کے معنی کے جو ہے محاورتاً اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں متاب جو ہے کتاب، یا متاب کا کوئی معنی نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے، ایسے فضول ہے، یا چھائیں بائیں جس کو کہہ لے، یا کوئی اور ایسے کلمات جس کا کوئی مدلول نہ ہو، تو وہ مہمل ہوتا ہے، اس پہ بات نہیں۔ ہماری بات اس کلمے پہ ہوگی جس کا معنی ہوتا ہے۔ کاپی، شاپی اور چیت غیر معنی دار الفاظ ہیں، یعنی یہ جو مثالیں دی ہیں انہیں غیر مستعمل، غیر موضوع یا مہمل بھی کہتے ہیں۔ غیر مستعمل، غیر موضوع یا مہمل بھی کہتے ہیں، چونکہ بات چیت کرنے کے لیے صرف معنی دار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مستعمل الفاظ یا موضوع الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ مستعمل الفاظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد جیسے کتاب، قلم، کاپی، گھوڑا، مرکب جیسے زید کی کتاب، بکر کا قلم، میری کاپی، تمہارا گھوڑا۔ 2 جملے، 2 لفظ جو ہیں اکٹھے جڑے ہوں انہیں مرکب کہتے ہیں، اچھا لڑکا، 11 ستارے۔ مفرد کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ایک معنی یا ایک چیز پر دلالت کرے۔ مفرد اور کلمہ مترادف یعنی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اور کلمہ کی 3 قسم ہے، یعنی یہ جو مفرد کلمہ جو ہے اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو ان 3 کے علاوہ جو ہے عربی زبان میں کوئی چوتھی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان اسم ہوگا، اس میں فعل ہوگا، حرف ہوگا، چوتھی چیز نہیں ہوگی۔ اب اسم کی آگے قسمیں ہیں، پھر فعل کی قسمیں ہیں، حرف جو ہے اس کی قسمیں ہیں، یہ ہم آگے پھر مزید پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی تعریف جاننے کے لیے ذیل کی مثالوں پر غور کریں۔ دیکھیں، زید مؤدب، زید با ادب ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ القط حیوان الیف، بلی پالتو جانور ہے۔ الوفاء محبوب، وفا پسندیدہ چیز ہے۔ الارز یزرع فی پاکستان، چاول پاکستان میں اگایا جاتا ہے۔ الصدق ینجی، سچائی سچ نجات دلاتا ہے۔ یہ پہلا مجموعہ ہے۔ دوسرا مجموعہ ہے ذاکر الطلاب الدرس، طلبہ نے سبق کا مذاکرہ یعنی دہرائی کی۔ سوف یمطر السماء، کچھ عرصہ بعد بارش ہوگی۔ یحضر الطلاب صباحا، طالب علم صبح آتے ہیں۔ سیجلس الاستاذ، استاد ان قریب بیٹھے گا۔ اب تیسرا گروپ ہے المدیر فی المدرسہ، مدیر مدرسہ میں ہے۔ خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا۔ ذهبت الى الجامع، میں مدرسے گیا یعنی جامعہ گیا، یونیورسٹی گیا۔ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اس سے لیا گیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ہے۔ مذکورہ مثالوں میں پہلے موجود کلمات زید، یہ جو ہے زید، اور اسی طرح یہ نام ہے، القط بلی یہ بھی نام ہے، الارز چاول یہ بھی نام ہے، الباب دروازہ، الوفا وفاداری، الصدق سچائی، اسم کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں، یہ اسماء ہیں۔ جب ان کلمات کا تلفظ کیا جاتا ہے تو کسی قسم کا زمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسم کی یعنی تعریف میں یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، حال، ماضی، مستقبل، زمانے کا معنی نہ ہو۔ یعنی لفظ زید صرف ایک انسان پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا معنی زید ایک انسان ہے، اور اس کے تکلم سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ زید آیا تھا یا آئے گا، یا اس طرح القط بلی کا لفظ صرف ایک حیوان بلی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہوتی کہ بلی نے کیا کچھ کیا یا کرے گی۔ اس طرح الارز ایک نبات چاول پر دلالت کرتا ہے، اور باب جمادات میں سے ایک جماعت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ الوفا الصدق ایک ایسے معنی اور مفہوم پر دلالت کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ سچائی جو ہے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ اسم ہے، بلکہ صرف سمجھا جا سکتا ہے سچائی اور وفا کو۔ لہذا اسم کی تعریف یوں کریں گے کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی ذات یا معنی پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ تو لہذا اسم کون ہے، کیا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ذات یا نام معنی پر دلالت کرے اور اس میں سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ دوسرے مجموعے کی مثالوں میں موجود کلمات ذاکر، یحضر، سیجلس، سوف، یمطر اپنے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ زمانے پر بھی دلالت کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلی مثال میں ذاکرہ کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سبق کا یہ مذاکرہ ماضی میں ہوا ذاکرہ، اور دوسری مثال میں یحضر کا کلمہ معنی پر دلالت کلمہ معنی پر دلالت کے ساتھ اس بات پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہ حضور اور آنا حال میں ہے۔ یحضر فعل مضارع ہے، پڑھیں گے آگے مثال اس کی، یہ فعل ہے، یہ اس کا معنی حال میں ہے۔ جبکہ تیسری مثال میں سیجلس کے کلمے سے بیٹھنے کے معنی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو رہی، جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن یہ فعل ہے تو یہ بیٹھنا مستقبل قریب میں ہوگا۔ سیجلس سین جو ہے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر مضارع یہاں مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھی مثال میں سوف یمطر کا کلمہ معنی کے ساتھ ساتھ اس بات کا فائدہ بھی دے رہا ہے کہ بارش کا برسنا مستقبل بعید میں ہوگا۔ سوف یمطر، سوف بعید مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یمطر فعل ہے۔ تو ان الفاظ یہ افعال ہیں، لہذا فعل کی تعریف یوں ہوگی کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو نہ صرف اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے بلکہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تین زمانوں میں سے بھی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ تیسرے مجموعے کی مثالوں میں موجود کلمات فی، الی، من، ان بذات خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ البتہ جب انہیں کسی جملے میں استعمال کیا جائے تو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ پہلی مثال میں لفظ فی دیگر کلمات کے ساتھ ملا تو ظرفیت یعنی مکان، جگہ کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسری مثال میں لفظ الی دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر انتہا پر دلالت کر رہا ہے، جانے کی انتہا، مدرسے تک تھی۔ تیسری مثال میں لفظ من جب خرجتو کے ساتھ ملا تو ابتدا والے معنی پر دلالت کی کہ نکلنے کی ابتدا گھر سے ہوئی، اور چوتھی مثال میں لفظ ان ما بعد والے جملے کے ساتھ مل کر شرط کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا حرف کی تعریف میں کہیں گے کہ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ بالفاظ دیگر حرف وہ غیر مستقل کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے اپنی معنویت کو ظاہر نہ کر سکے، یعنی جو اپنا معنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اور کلمے کا محتاج ہے، اس کے ساتھ معنی دیتا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے حال، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو چونکہ مفرد کلمہ مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں، یعنی کلمہ مفرد جو اس کی تین قسمیں کیا ہیں؟ اسم، فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ تو آج کا یہ لیسن ہمارا گرامر کا تھا۔ آج ہم نے جو ہے وہ لفظ کو پڑھا ہے، اور یہاں تمرین آپ دیکھیں گے لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔
تو لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ معنی دار الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جس کا معنی ہو۔ غیر معنی دار الفاظ کی مثال سے وضاحت کریں اور بتائیں کہ ان کے مزید کتنے نام ہیں۔ غیر معنی جو ہے اسے مہمل بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے غیر موضوع بھی کہتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے جیسے کپ، اشاپی، متاب، کتاب، متاب کا لفظ ہے جس کا معنی نہ ہو۔ کلمے کا دوسرا نام کیا اور کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کا دوسرا نام لفظ ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، یا مفرد ہے، مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنے معنی پہ دلالت کرے، اپنے اسم پہ دلالت کرے، معنی پہ دلالت کرے، ذات پہ دلالت کرے، اور اس میں کوئی معنی، کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور وہ محتاج نہ ہو کسی اور حرف کے، کسی اور لفظ کا اپنے معنی کے اندر۔ فعل کی تعریف کو مثال سے واضح کریں۔ جو ماضی، مستقبل یا حال کا معنی جس میں پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں۔ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یا دوسرے کلمے کا محتاج، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی معنی نہ ہو، اگر اکیلا ہو دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا معنی آئے، جیسے حروف جر ہے، من ہے، الہ ہے اور ان ہے جو استعمال ہوئے ہیں سبق کے اندر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیسن میں ہم سبق نمبر 2 میں اسم کی علامات جو ہیں یہ پڑھیں گے، اور یہ 11 علامات ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ آئندہ لیسن میں پڑھیں گے، تو اور آئندہ جمعرات کو پڑھیں گے۔ تو آپ کے پاس کافی وقت ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہفتے والے دن یا جمعے والے دن ایک اور لیکچر، اس کا 2 لیکچر جو ہیں گرامر کے جو ہے ہر ہفتے میں آئیں، اور 3 لیکچر جو ہیں وہ لغہ کے آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا کرتے ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔